نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز کاشف نسیم دلکشا صاحب کا اور اذان انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مجھے کاشف بھائی نے جس موضوع کو منتخب کرنے کا حکم کیا، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، یعنی اللہ نے بھی قرآن پاک کی ابتدا میں جو اپنے لیے صفت کو چنا وہ الرحمن الرحیم کی ہے، اور پھر بسم اللہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن پاک کے صفحے کے اوپر سب سے اہم صفت کا جو ذکر کیا وہ رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش عظیم کے اوپر اس جملے کو کندہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل اور اعزاز ہے وہ دنیا سے لے کر نہیں آئے، بلکہ ان کو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے بخشا، اور اس اعزاز کی جھلک ہمیں احادیث سے کسی حد تک مل جاتی ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے، لیکن ایک ہلکا سا جو تعارف اللہ رب العزت نے اس نبی کا رحمت للعالمین کے حوالے سے کروایا، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک منظر ہے قیامت کا، یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ہر بندہ بھاگ رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے دور جا رہا ہے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے۔ وجہ یہی ہے کہ کہیں آمنا سامنا ہو گیا، کہیں بات ہو گئی، کوئی حساب نہ مانگ لیا جائے، کوئی حق نہ مانگ لیا جائے، کوئی حق تلفی نہ مانگ لی جائے، کوئی نیکی نہ حاصل کر لی جائے، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہے، باغ دوڑ ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہے، لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، دہشت زدہ ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ انبیاء اس وقت نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں پوری انسانیت کو ایک گول کی صورت میں آدم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں باپ آدم، مشہور حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں، اب تو تھک چکے ہیں، اب تو یہاں پہ کھڑے کھڑے پسینوں میں غوطے کھا کھا کر اس دن کی گھبراہٹ سے کہ جب حاملہ عورتیں حمل گرا دے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ نشے میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقت میں وہ نشہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ کا سریع الحساب ہونا ایسی دہشت انسانوں پہ قائم کر دے گا کہ انسان کھڑے ہونے سے کپ کپانا شروع ہو جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، بابا آدم آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ ہی کی بیٹی ہیں، جہنم یا جنت کا فیصلہ تو بات کا ہے، حساب کتاب ہی شروع کروا دیجئے۔ کہیں گے میں تو نہیں کہہ سکتا، اور بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ میں تو جنت سے نکالا گیا ہوں، نوح کے پاس جاؤ، پہلے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہے، نوح کے پاس جائیں گے، نوح ابراہیم کے پاس، ابراہیم موسیٰ کے پاس، موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ پوری انسانیت کا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے بھی اگر ریکوائرڈ ہے، درکار ہے، تو وہ رحمت للعالمین درکار ہیں کہ پوری انسانیت قیامت کے دن ان کے روبرو پیش ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، حساب کتاب شروع کروا دیجئے، اور نبی کریم کہیں گے جی ہاں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کی سفارش سے آج حساب کی ابتدا ہوگی۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ پوری انسانیت کا حساب، اس کا کتاب، اس کی ابتدا اگر ہوگی نبی کی سفارش سے ہوگی، اور یہ وہ نبی ہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت اس لیے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے، جنت کا
दरोगा पूछेगा कौन आया है, कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हां, जब से जन्नत को बनाया गया, जब से इसकी कुंजियां मुझे सुपुर्द की गई, मुझे एक बात रब ताला ने कही थी कि उस वक्त तक इसके दरवाजों को नहीं खोलना जब तक एक नबी, एक पैगंबर, एक रसूल यानी रहमतुल लिल आलमीन ना आए और जन्नत के दरवाजे को ना खटकाएं। आपने उस वक्त तक इस दरवाजे को नहीं खोलना। ए अल्लाह के रसूल आ गए हैं, ये ले जन्नत की चाबियां भी आपके हवाले हैं और ये जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। ये वो रहमतुल लिल आलमीन है जो सिर्फ उस दिन के लिए रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, बल्कि रहती दुनिया के लिए, और दुनिया के अंदर भी अहादीस के अंदर बहुत सी ऐसी बातें और वाकयात मिलते हैं। और ये वो नबी हैं, ये वो पैगंबर हैं। कभी आपने गौर किया कि रहमत का अंदाज कैसा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, आपके लिए सबसे सख्त दिन कौन सा था? कहा हां, ताइफ का दिन मेरे लिए बड़ा सख्त था। और ताइफ के दिन की अगर आप सख्ती का अंदाजा करना चाहें तो आप हैरान रह जाएंगे कि नबी मोहतरम ने उस दिन कितनी अजियत और तकलीफ को सहा, और फिर भी जुबान से जो अल्फाज कहे वो क्या कहे। नबी का चेहरा भी उस दिन लहू रंग है और सीना भी लहू रंग, कंधे भी लहू रंग हैं और जिस्म भी लहू रंग। वो कौसर और तस्नीम से धुले हुए रुखसार भी लहू रंग हैं और जूते भी लहू रंग, और खून इतना है कि पांव और जूते आपस में मिल रहे हैं उस खून की चिपचिपाहट की वजह से। इसी वक्त आसमान से जिब्रील अमीन का भी नज़ूल हुआ, मलिकुल जिबाल का भी नज़ूल हुआ, और जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ आपको दे दी गई है, हुक्म कीजिए पहाड़ों के फरिश्ते को हुक्म दिया जाए, पूरी बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए। उस वक्त रहमतुल लिल आलमीन ने जो अल्फाज कहे, मेरे और आपके लिए मिशाले राह हैं। हमें उन जैसा बनने की कोशिश तो करनी है, हम उन जैसा ना बन सकें ये एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी तो उन्हीं का, पूरी की पूरी जिंदगी तो उन्हीं की हमारे लिए नमूना है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ए जिब्रील, मैं नहीं चाहता ये बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान पीस दी जाए, मैं चाहता हूं कि रब ताला इन्हें भी हदायत दे, इनकी औलादों में से भी कोई कलमा पढ़ने वाला पैदा हो। आप सिर्फ इस बात के ऊपर गौर कीजिए, मुआदना नहीं है और नाऊज़ बिल्लाह ना किसी नबी और पैगंबर की तौहीन है। हजरत नूह के ऊपर भी उन्होंने भी तकलीफें सही थी, लेकिन उनके मुंह से जो अल्फाज निकले थे वो क्या थे? रब्बी ला तदर अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। यहां पे रसूलुल्लाह और उनके अल्फाज का जरा मुआवजना तो कीजिए। नूह कह रहे हैं अल्लाह जमीन के ऊपर एक काफर को मत छोड़ना, अगर छोड़ेंगे उसकी औलाद भी काफर, फासक और फाजिर पैदा होगी। यहां पे रसूल कह रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, इनकी औलादों में से भी अगर कोई पैदा होगा तो हो सकता है मोहम्मद का नाम लेवा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो पैगंबर हैं, ये वो रसूल हैं जो रहती दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। आप अपने घरों के अंदर अपने गिरेबानों में झांकिए, किसी को तान करना, तंज करना मकसूद नहीं है। नबी करीम घरों के लिए रहमत बन के आए, बतौर खामंद रहमत बन के आए। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। वो औरतें जिनको एक एक साल इस्लाम से कबल कैद कर दिया जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबे पांव उठ रहे हैं। पूछा क्या माजरा है? कहा आयशा आप सोई हुई थी और मेरा दिल ना चाहा कि अगर मैं तेजी से उठूंगा आपकी नींद में खलल पैदा हो जाएगा। मैं और आप अपने गिरेबानों में झांकिए। उम्महातुल मोमिनीन बयान करती हैं रहमत का ऐसा आलम था कि अल्लाह के रसूल ने जिंदगी पूरी में कभी रात को आवाज देकर पानी नहीं मांगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने को यह बात आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। आप गौर कीजिए, मैं गौर करूं, क्या हम में से कोई एक ऐसा है यहां पे बैठा हुआ कि जिसने अपने घर में खुद झाड़ू लगाया हो, जिसने अपने घर को खुद साफ किया हो, जिसने अपने घर के काम काज, आटा गूंदने में भी बीवियों का हाथ बटाया हो? आज अगर ये बात कोई काम करे तो उसको क्या कहते हैं? मुआद अल्लाह,
جو روح کا غلام ہے، رن مرید ہے. کیسے کیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. رسول رحمت ہیں، ہر کام میں رحمت، ہر رشتے میں رحمت، ہر بات میں رحمت. اور اگر آپ غور کریں تو وہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، وہ لوگ جن کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، وہ اس خوشخبری کو برا محسوس کرتے. اس کنبے میں، اس قبیلے میں، اس معاشرے میں ایک ایسا رسول آیا جس نے بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے صرف روکا نہیں بلکہ کیا کہا؟ جس نے 3 کی کفالت کی جنت میں داخل ہوگا. پھر پوچھا گیا 2 کی کفالت، ہاں 2 کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. امی عائشہ بیان کرتی ہے ایک عورت آئی ہاتھ میں 2 بچیوں کو لیے ہوئے، میں نے اس کو کھجور کے 3 ٹکڑے دیے، 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور ایک بچی کے منہ میں ڈالی، دوسری کھجور دوسری بچی کے منہ میں ڈالی. انہوں نے کھا لی، تیسری خود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی تو بچیاں تو کھا چکی ہیں. انہوں نے للچائی ہوئی نظر سے ماں کو دیکھنا شروع کیا. ماں کی آنکھ میں پانی آ گیا. اس نے اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے یہ بیٹیوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. کیا کہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ ہے ان کھجور کے 2 ٹکڑوں کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے ان کے منہ میں ڈالی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دی ہے. یہاں پہ رکیے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، وہ عورت جس کو امی عائشہ نے کھجوریں دی ہیں، وہ کھجوریں کھلانے کا بدلہ تو جنت ہے. تو جس عائشہ نے دی ہیں اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ نے اور میں نے رحمت للعالمین کا ترجمہ، رحمت للعالمین کی ٹرانسلیشن کچھ اور ہی سمجھی ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، ایک یہودی بچہ، یہ بچوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. اس کا باپ پاس ہی کھڑا ہے، بچے کو زور دے رہے ہیں، بیٹا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو. یہ ہے وہ رحمت للعالمینیت کا، اور یہ ہے وہ رحمت کہ کوئی یہودی بھی ہے تو آگ سے بچ جائے، کوئی غیر مسلم بھی ہے تو آگ سے بچ جائے. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میرے نبی ہونے کا اقرار کر لے. پتہ نہیں وہ کیا لمحہ تھا، باپ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہتے ہیں ان کی بات مان لو. اس بچے نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا اور تیزی سے باہر نکلے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا. میرے بھائیوں، آج ہم نے غیر مسلم تو چھوڑیے، غیر مسلک کے اوپر بھی ہمدردی کا جو تمام کے تمام جذبات مفقود ہو گئے. ہمیں لوگوں کو جہنم میں پہنچانا زیادہ اچھا لگتا ہے، کفر کے فتوے لگانا زیادہ اچھا لگتا ہے. ہمارا یہ دل نہیں چاہتا کہ وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جنت کی طرف آ جائے، وہ رسول ہاشمی کی پیروی کر لے. جو رحمت عالم ہیں ان کی رحمت سے کچھ استفادہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے اندر ہی، یہ بھی غیر مسلم بچی کا واقعہ ہے، اسی مدینہ کے اندر یہودی گنڈے اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے. وہ عورت یہودی تھی، موسیٰ کا واسطہ دینے لگی، تورات کا واسطہ دینے لگی، لیکن گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے. اب اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ کائنات میں اب مجھے صرف وہ بچا سکتا ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. کہا واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالیہ کے آگے میری عزت لوٹی جا رہی، اور رسول ہاشمی، رسول رحمت،
رحمت للعالمین، وہ چادر کہ جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، اس کو لے کے آئے اور اس یہودی بچی کے سر کے اوپر ڈال دیا، اور کیا کہا؟ مدینہ میں رہنے والی یا یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اب بتائیے ہم نے رحمت کو کیا سمجھا؟ ہم نے بچوں کے ساتھ، حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور رسول اللہ جو بھی بچہ آتا اس کے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو لگاتے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ نے میرے چہرے پہ ہاتھ کو لگایا، ایک تو اس کی حلاوت اور ٹھنڈک آج بھی محسوس کرتا ہوں، دوسری بات یہ ہے اللہ کی قسم ایسے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوشبو کے اندر سے اپنے ہاتھ کو نکالا ہے، آج بھی وہ خوشبو ناک سے ٹکراتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہے، انس خادم ہے نا، کہا 10 برس رسول اللہ کی خدمت کی ہے، خادموں کے لیے بھی رحمت ہیں، 10 برس خدمت کی ہے۔ بتائیے خادم ایک دن بھی ہو، گھر میں 2 دن بھی ہو، غلطی کرتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غلطی بھی ہوئی، وضو کے لیے لوٹا تھا، برتن تھا، ٹوٹا بھی، کئی مرتبہ برتن ٹوٹے، کئی مرتبہ خطا ہوئی، خطا کے بعد جب بھی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی کہ ابھی ڈانٹ پڑی کہ پڑی، ہمیشہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہا آزمانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا، میں نے کام کرنے کا ارادہ تو دل میں کیا ہی تھا کہ رسول اللہ نے کام کا یہ کیسے ہو سکتا ہے انس نہ کرے، لیکن میں اتراتا ہوا ناراضگی کے عالم میں باہر ایسے چل کے آیا کہ جیسے میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد باہر آئے، میں نے کیا دیکھا؟ میری آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا پیچھے سے اور کہا انیس بیٹے محمد کا کام نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار، یہ وارفتگی، یہ محبت آج ہم مفقود کر چکے ہیں، آج ہم کھو چکے ہیں، اسی لیے ہماری دعوت میں اثر نہیں رہا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مومنوں کے اوپر نرمی کی جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، ایسا نبی اور پیغمبر تمہیں عنایت کر دیا جو تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، جو تمہارے اوپر وہ حریص علیکم، وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی بندہ میرا امتی ایک بھی جہنم میں چلا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں، نیکیوں کے جتنے بھی اعمال ہیں بتلا کے گئے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ باطل ہے، نیکیوں کا کوئی کام رسول اللہ شاید بغیر بتلائے دنیا سے چلے گئے تھے۔ مولوی صاحب کو، حاجی صاحب کو، مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو تو آج وہ نیکی کا کام نظر آ گیا، لیکن رسول اللہ اپنی امت کو نہیں تھے بتلانا چاہتے۔ کیسے کیسے قصے گڑے میں رسول اللہ نے چھپا دیا تھا، معاذ اللہ خفیہ طریقے سے اٹھے تھے، چوری چوری نکلے تھے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے نیکی کا کوئی عمل، حریص علیکم، حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر، چھوڑ کے دین مکمل کامل اکمل کر کے گئے بغیر بتائے چلے جائیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں، موضوع بڑا لمبا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ اونٹ کا واقعہ آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ آ کے شکایت کر رہا، اونٹ جانور، جمادات اور نباتات رسول ہاشمی کو پہچانتے ہیں، تو اور میں بدبخت ہیں، ظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر کو جانتا ہوں۔ پتھر بھی رسول اللہ کی رسالت کو پہچانتا ہے۔ آج کا انسان نہ رسالت کو پہچانتا ہے نہ اس کے حقوق کو جانتا ہے۔ اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو کر شکایت کر رہا ہے، کم کھلاتا ہے، زیادہ کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صحابی کو بلا کے کہتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے، جتنا کام لیتا ہے اتنی خوراک بھی ڈالا کر۔ ایک مرتبہ چڑیا اڑ رہی ہے، بے چین بے قرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کے پہچان جاتے ہیں، کس نے اس کے بچوں کو چرایا ہے، کس نے اس کے انڈوں کو چرایا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دیے جائے۔ یہ پیغمبر، اور آپ نے کیا وہ واقعہ نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اترے ہیں
उतरे हैं, रोने की आवाज आ रही है। कहां से? उस तने से जमादात और नबातात, उस तने से रोने की आवाज आ रही है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। आज वो रसूले हाशमी की जुदाई पे आंसू बहा रहा है, आज रो रहा है, आज गिड़गिड़ा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उसको सीने से लगाया और उम्मत को क्या पैगाम दिया? अल्लाह की कसम, अगर मैं इसको सीने से ना लगाता, चुप ना कराता, तो क़यामत तक रोता चला जाता, उस महबूब की जुदाई में रोता चला जाता। आज मैं और आप उस महबूब की हदीस भी सुनते हैं, गुफ्तगू भी सुनते हैं, अकीदा भी ये है कि ज़ात सबसे आला है, अकीदा भी ये है सिफात सबसे आला है, लेकिन बात आला नहीं है। आज हमने ये क्या अकीदा बना लिया? ज़ात तो रसूलुल्लाह की आला है, बात मेरे मौलवी की आला है। ज़ात तो रसूलुल्लाह की आला, बात मेरे अल्लामा की आला है। ज़ात तो रसूलुल्लाह की आला, लेकिन बात मैं किसी और मुफ्ती की मानूंगा। अकीदा यह भी होना चाहिए कि जहां पे रहमतुल लिल आलमीन का हम समझ रहे हैं कि हमने उन जैसा बनना है, वहां पे यह भी समझना है कि रसूल हाशमी की हर बात को मिनवान कबूल करना है। अपने बड़ों के लिए, वालिदैन के लिए वो कैसा मुआशरा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़रबकारी लगाई। अभी बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, माँ जुदा हो चुकी है, कब्र की तरफ भाग रहे हैं, जुदा होने को दिल नहीं चाह रहा। बाद अदा अव्वा के मकाम पे पहुंचे हैं, माँ की वो रफाकतें और मोहब्बतें याद करके ज़ारो कितार रोए हैं। माँ हलीमा भी आई हैं, उनका भी इस्तकबाल किया है। एक मर्तबा एक जंग में आपके इल्म में शीमा भी आई हैं, आपकी बहन भी आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों को कैसा रहमत से तब्दील किया। वो रिश्ते जो आर समझे जाते थे, वो रिश्ते जिनके ऊपर गैरत खाई जाती थी। रज़ाई माँ का भी इकराम किया, असल माँ की कब्र पे ज़ारो कितार रोए। आज बहन शीमा भी आई हैं। कबीले वाले परेशान हो गया, क्या आप वाकई हमारे नबी की बहन हैं? जी हां, आपके नबी की बहन हो। नबी के पास लाया गया, नबी ने भी पूछ लिया, शीमा क्या वाकई तू मेरी बहन है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक निशानी बतलाऊं, तो मैं छोटी हुआ करती थी, बच्ची हुआ करती थी, आपको कंधे पे उठाया करती थी। जब मैं आपको कंधे पे उठाती थी, आपके दंदाने मुबारक अभी आए थे, आप अपने दंदाने मुबारक मेरी कमर में गाड़ दिया करते थे। आज भी शीमा की गर्दन के पीछे वो निशान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए। शीमा तूने दुरुस्त निशानी बताई है, इकराम भी किया, इज्जत भी की, कहा जो चाहती है मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है, बाकी मैं तुझे अपने साथ रखता हूं। कहा नहीं, अपने कबीले और कुंबे में जाना चाहती हूं। वो माँ बाप जिनके लिए उस मुआशरे में अदब और एहतराम तो कम था, अगरचे अरब के अंदर बाप का एहतराम शुरू से मौजूद था, लेकिन औरत ही को हकीर समझा जाता था। वहां पे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओं के लिए ऐसी रहमतों का इंतजाम किया और ऐलान किया। आप सब जानते हैं, 3 मरतबा मां फिर बाप का नाम लिया, लेकिन इससे मतलब यह नहीं है कि बाप भी जन्नत में जाने का जरिया नहीं है, बाप भी जन्नत का दरवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, और साहबी को कह दिया, लंबा चौड़ा वाक़या आपने सुना होगा, शिकायत लेके आ रहे हैं कि मेरा बाप मेरे से सारी चीजें ले लेता है, बगैर पूछे खर्चा निकाल लेता है, तू और तेरा सारा माल, तू और तेरा सारा माल, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तेरी। और एक मर्तबा मशहूर वाकया तुम्हें पता है उस औरत का क्या बना, उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी का क्या बना? जब छापा पड़ा था, उस बेटी ने अपनी औरत के, अपनी मां के पांव के नीचे अपने पांव को रखा था कि कहीं रेत उसको झुलसा ना दे, उसके हाथों के नीचे अपने हाथों को रखा था कहीं रेत उसको गर्म ना कर दे। अल्लाह को इसका यह अमल इतना पसंद आया कि मां के पांव के नीचे पांव रखने की वजह से, सिर्फ इसलिए कि मेरे मां के पांव गर्म ना हो जाएं, अल्लाह ने उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। ये सारे एजादात, ये सारी बातें किसके लिए बयान की? आपके और मेरे लिए। हमने उन जैसा बनना है। अगर
ان جیسا بننا تو بہت مشکل ہے، لیکن ان کی بعض کوالٹیز، بعض اخلاق کی، عادات کی، رحمت کی، یہ جو باتیں اگر ان میں سے ہم بعض کو بھی اپنا لیں تو جنت میں چلے جائیں۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کئی مرتبہ میں خود بھی یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ارب انسان تو ہوں گے، رشتہ دار خاندان تو ہوگا، کنبہ قبیلہ تو موجود ہوگا، لیکن اللہ رب العزت بھی ہوں گے، ان کی ہیبت جلال کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کی وجہ سے بہن بھائی کے رشتے کا پتہ چلا، جس نبی کی وجہ سے ماں باپ کے رشتے کا پتہ چلا، جس نبی کی وجہ سے پھپھی خالہ کی رشتوں کا احترام، بیوی کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا جو مراتب ہیں رشتے داری کے اندر، جو لباس، جو سطر بہنوں کو نبی کریم نے فراہم کیا، اس نبی کے سامنے کل قیامت کے دن جس کا کلمہ پڑا ہے، اگر گناہوں کا بوجھ لے کے آؤ گے، اگر ایسے ایسے گناہ لے کے آؤ گے جو نبی نے بالضبط منع فرمائے ہیں، بالنص منع فرمائے ہیں، اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال نے بھی انتہا کر دی۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ، اگر حشر کے دن حساب لینا ناگزیر ہو جائے، تیرے سامنے کوئی عذر تو پیش نہیں کر سکتے، اگر ہمارے گناہوں کی گرفت کرنی مقصود ہو تو ایک کام کر دیجئے گا، نبی محترم کے چہرے سے دور لے جائیے گا۔ نبی محترم جس کا کلمہ پڑھا، کل قیامت کے دن اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔